السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار رہے، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے کہ جن کی رحمت کے سائے تلے ساری دنیا آباد ہے۔ اگر سرکار رحمت للعالمین بن کر اس خاکدین گیتی میں تشریف نہ لائے ہوتے تو پھر یہ دنیا، جیسے کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں پوری دنیا غرق ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر پتھر برسا دیے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت پر خوفناک مہیب آوازیں آئیں کہ ان سے سینے پھٹ گئے، دماغ پھٹ گئے، اور اسی طریقے سے طرح طرح سے اور انبیاء کرام کی امتوں پر عذاب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم کو بحر کلثوم میں ڈبو دیا، مگر یہ اللہ کے رسول کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، تو ان کی رحمت کے سائے تلے ہم سب پال رہے ہیں کہ رات دن گناہ کے کام کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، روزی دیتا ہے، رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، طرح طرح کے عیش و عشائش کی چیزیں ہمیں دے، عیش و عشائش کی چیزیں اللہ نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ آئیے ایک جھلک ابتدائی دور کے مسلمانوں کی دیکھیے۔ چھٹی سن نبوی یعنی اعلان نبوت کا چھٹا سال، حضرت فاروق اعظم ایمان لائے اور حضرت امیر حمزہ ایمان لائے۔ ان کے آنے سے مسلمانوں کو طاقت تو ملی، مگر کفار مکہ کی ریشہ دانیاں تکلیف دینے والی باتیں بھی بڑھ گئیں، جس مسلمان کو دیکھتے اسے مارتے کوٹتے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مکہ سے کچھ نا امید ہوئے کہ یہ تو مان نہیں رہے، لاؤ دوسرا شہر طائف ہے 70 کلومیٹر مکے سے، وہاں گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے، غلام تھے پہلے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں خرید کر سرکار کو دے دیا تھا، تو سرکار کی غلامی میں رہے۔ 8 سال کی عمر میں ان کی ماں اور باپ ان کی جدائی میں تڑپتے رہتے اور تلاش کرتے پتہ چلا کہ وہ مکے میں ہیں، تو آ گئے، اپنے بیٹے کو دیکھا اور سینے سے چپٹا کر کے بہت دیر روتے رہے۔ باپ تھے اور چچا تھے۔ باپ نے کہا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حارثہ نے، حضرت زید کے والد نے کہا کہ آپ جو چاہو منہ مانگی قیمت لے لو، مگر میرے بیٹے کو آزاد کر دو، میرے بیٹے کو مجھے دے دو، کیونکہ اس کی ماں اس کے فراق میں روتی گڑگڑاتی ہے اور وہ آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہے۔ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ حال سنا، حضرت زید کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو زید نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، میں جانتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں لینے آئے، تمہاری ماں تمہاری جدائی میں، تمہاری محبت میں اور جدائی میں روتی ہے، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، مفت میں آزادی دے دی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میری طرف سے تم پورے آزاد ہو،
کوئی بندش نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، چاہو تو اپنے والد کے ساتھ اپنی ماں کی آغوش میں جا سکتے ہو، جا کر کے ماں کو چہرہ دکھاؤ اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، ان کے کلیجے کو ٹھنڈا کرو، اور چاہو تو میرے پاس رک سکتے ہو، یہ تمہیں آزادی ہے، جو چاہو تم کرو، مفت میں آزادی۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی حالت دیکھیے۔ تو اب زید کو جب آزادی مل گئی ایک جگہ چننے کی، ایک طرف والدین کی محبت ہے، ایک سرکار کائنات کی محبت، ایک طرف سرکار کائنات کی محبت، دوسری طرف والدین کی محبت۔ بچھڑے ہوئے والد اور والدہ کا حال آہا جب دل پہ گزرتی ہے تو وہ جانتا ہے۔ والدین کی محبت فطری محبت ہوتی ہے مسلمانوں، ایک جانب کو والد کو دیکھتے، چچا کو دیکھتے، اور دوسری نظر سے پھر سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتے۔ چند مرتبہ یوں آنکھیں گھمائیں، مگر آخر دل نے فیصلہ کر لیا کہ اب جب رحمت للعالمین کا دامن آغوش مل گیا ہے تو اسے چھوڑ کر اب جانا بے وقوفی کی بات ہے، اسے چھوڑنا پھر محرومی کی بات ہے۔ والد سے کہتے ہیں، چچا سے کہتے ہیں کہ اے والد بزرگوار، چچائے محترم، میں جانتا ہوں کہ والدین کی محبت بھی ضروری ہے، اور والد کی محبت بھی دل کو تڑوا دیتی ہے، وطن کی محبت بھی دل کو تڑوا دیتی ہے، مگر مجھے اب ایک ایسا سہارا مل گیا ہے، ایسے والد شفیق والد اور شفیق رہبر، شفیق مہربان ایک شخص مل گئے ہیں جو میرے مالک ہیں، جو میرے آقا ہیں، میں انہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تمام دنیا کی محبتیں، ماں کی محبت، وطن کی محبت، عزیزوں کی محبت، ساری محبتیں رسول اکرم کی محبت پر قربان۔ جب والد اور چچا نے دیکھا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب چاہو آ کر کے اپنے بیٹے سے ملنا، بیٹے کو جب چاہو اپنے گھر کو لے جانا، والدہ آئے، والد آئیں، بہن آئیں، بھائی آئیں، کوئی بھی آئیں، چاہیں لے کے جائیں، چاہیں یہاں دیکھیں، پوری طریقے سے آزادی ہے۔ تو یہ تھا سرکار کی محبت کا دائرہ۔ دیکھیے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کی فرما برداری کرو، پر رسول کی فرما برداری، ایسی محبت سے، شفقت سے اپنے عزیزوں کو پالو جو بھی تمہارے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، چاہے اولاد ہوں، چاہے وہ بھتیجے بھتیجا ہوں، چاہے کوئی اور ہوں جو تمہارے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، انہیں ایسی شفقت سے پالو کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں بیٹھا لیں، مان لیں کہ ہاں یہ میرے لیے شفیق ہیں، شفیق باپ ہیں، شفیق رہبر ہیں، یہ میرے لیے یہ سرپرست ہیں، محبت کرنے والے سرپرست ہیں۔ وہی زید بن حارثہ ہیں، جوان ہو گئے تو سرکار انہیں لے کر کے طائف کو گئے، طائف شہر کو گئے، لوگوں کو جا کر ایک جگہ بیٹھک پہ، جیسے کہ عام طور پر سرے راہ بیٹھکیں ہوتی ہیں، مکان ہوتے کھلے، چند لوگ بیٹھے تھے، اسی جگہ اور لوگوں کو بھی بلا لیا۔ اور ویسے بھی آج کل بھی اگر کوئی آدمی آئے تو لوگ کو جو ہے اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اسی جگہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی باتیں بتائیں، قرآن پاک کی وحی سنائی، اللہ کے اعلان کو سنا دیا، اللہ کی باتوں کو بتا دیا۔ اے لوگوں، اللہ ایک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس، ہیں لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو کہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے تمہارے ماں باپ کو اسی نے پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ اسی نے آسمان کو بنایا ہے، اسی نے زمین کا فرش بچھایا ہے، اسی نے پیڑ پودے اگائے ہیں، اسی نے پانی بنایا ہے، اسی نے پہاڑ بنائے ہیں، اسی نے جھرنے بنائے ہیں، اسی نے انسان کو بنایا، اسی نے جنات کو بنایا، پیڑ پودوں کو بنایا، اس کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے، اس رب نے مجھ پر اپنا کلام نازل فرمایا جو میں تمہیں سناتا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، پیغام بر ہوں، پیغام لانے والا ہوں، مجھے اس کا رسول مان لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ۔ جب یہ سنا تو وہ دنیا کے پجاری تھے، دنیا کے چودھری تھے، انہوں نے خود بھی برا بھلا کہا، اور جو لڑکے تھے اوباش انہیں اشارہ کر دیا، انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، ایک ادھر سے مارتا ہے، ایک ادھر سے مارتا ہے، ایک ادھر سے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا
تو سرکار کے چاروں طرف گھومتے ہیں، ادھر سے پتھر آتے تو ادھر کو چلے جائے، ادھر سے آتے تو ادھر چلے جاتے کہ میرے لگے پتھر آ کر کے مگر میرے سرکار کو تکلیف نہ ہو، مگر وہ تو در پہ آ جاتے، یعنی تکلیف دینے کے در پہ تھے، ستانے کے لیے تیار تھے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس جگہ سے چلتے ہیں کہ اس جگہ ٹھہرنا صحیح نہیں ہے، نیچے نگاہ کیے ہوئے راستے میں چلے جا رہے ہیں، ادھر سے آتے ہیں پتھر، ادھر سے آتے ہیں پیچھے سے آتے ہیں، ادھر سے دائیں سے بائیں سے آگے سے سب طرف سے آ رہے ہیں، تو سرکار چلے جا رہے ہیں۔ پتھر لگتا ہے، پتھر جیسی چیز، اور مار رہے ہیں جان پوچھ کر، اچانک لگ جانا وہ الگ بات ہے، جب جان پوچھ کر مارا جاتا، نشانہ بنا کر کے مارا جاتا تو اس کی چوٹ کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر بے وجہ ستا رہے تھے تو دل پر بھی، جسم پر تو چوٹ تھی، ساتھ دل پر بھی چوٹ تھی، تو کہیں سر سے خون نکل رہا ہے، کہیں باں سے خون نکل رہا ہے، کہیں پیٹھ سے خون نکل رہا ہے، اتنا خون رسا کہ آپ کی نالین مبارک یعنی جوتیاں خون سے بھر گئیں، خون سے بھر گئیں، اتنا خون، اوپر سے نیچے تک خون ہی خون، پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ آپ یوں نیچے کو سر جھکائے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، شہر سے باہر نکل گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، چلا نہ گیا، نقاہت کمزوری کا عالم ہو گیا، حضرت جبریل امی طاہر سدرہ سے رہا نہ گیا، اللہ سے اجازت لے کر کے